بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ارشد محمود قمر ہے۔ میرا تعلق فیکلٹی آف ایجوکیشن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ہے۔ آج ہم ٹی وی پروگرام جنرل سائنس کورس 6404 کے یونٹ نمبر 7 دا لیونگ ورڈ کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ آج کے اس پروگرام سے ضرور استفادہ کریں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں بے شمار جانور، پودے، کچھ ہوا میں اڑنے والے، کچھ پانی میں رہنے والے، کچھ کے اجسام چھوٹے، کچھ کے اجسام بڑے، یہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جاندار موجود ہیں۔ اب ہم اگر ہر جاندار کے بارے میں اس کی خصوصیات کا مطالعہ شروع کر دیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک شخص اپنی زندگی میں اس کے مطالعہ کو مکمل کر سکے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے کہ ایک جیسی خصوصیات رکھنے والے جانداروں کو ایک گروہ میں رکھ دیا جاتا ہے، اسی طرح کسی ایک جیسی خصوصیات رکھنے والے جانداروں کو کسی دوسرے گروپ میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اس عمل کو ہم کہتے ہیں کلاسیفیکیشن۔ تو سب سے پہلے کلاسیفیکیشن کا جو عمل ہے یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم آسانی سے جانداروں کا مطالعہ کر سکیں۔ جب تک ہم جانداروں کو ان کی خصوصیات کی بنا پر مختلف گروہوں میں تقسیم نہیں کرتے تو ان کا مطالعہ، ان سے استفادہ کرنا ہمارے لیے آسان نہیں ہے۔ تو اس کی جو اصول ہے، بنیادی طور پہ جو بنیاد ہے کہ ہم کیسے تقسیم کرتے ہیں، گروہ بندی کا عمل کیسے ہوتا ہے، تو اس میں جو سب سے بڑی بنیاد ہے وہ ہے جانداروں کی سملیرٹیز اور ڈفرینسز، یعنی ان کے مابین مشترکہ خصوصیات اور جو فرق ہیں، یعنی ایک جاندار کس طرح دوسرے سے مماثلت رکھتا ہے اور ایک جاندار دوسرے جاندار سے کس طرح متفرق ہے یا تفریق کرتا ہے، مختلف ہے، یہ بنیادیں ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہماری جو کلاسیفیکیشن ہے یہ جانداروں کو شناخت کرنے میں، آئیڈینٹیفائی کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں جو بیالوجسٹ ہیں، بیالوجسٹ کون ہے؟ جو جاندار اشیاء کا مطالعہ کرتے ہیں، انہوں نے خصوصیات کی بنیاد پر، خوبیوں کی بنیاد پر جانداروں کو گروپس میں تقسیم کیا۔ تو یہ جو سسٹم آف کلاسیفیکیشن ہے یہ اس کو ہم کہتے ہیں ٹیکسانومی۔ ٹیکسانومی یعنی بیالوجی کی وہ شاخ ہے جس میں ہم جانداروں کو ان کی مماثلت اور ان میں فرق کی بنیاد پر مختلف گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ اب آئیے دیکھتے ہیں ہم کہ کلاسیفیکیشن کے لیے ظاہر ہے کوئی ایسا شخص جس نے کلاسیفیکیشن کا عمل ہمیں بتایا، اس کا نام تھا کارلس لینیس۔ کارلس لینیس نے 1758 میں، یہ سویڈش سائنٹسٹ تھا جس نے ہمیں بتایا کہ جانداروں کو ان خصوصیات کی بنیاد پر ان طریقوں سے آپ نے تقسیم کرنا ہے۔ اسی طرح اس نے یہ بتایا کہ جو زبان ہے، جس زبان میں ہم جانداروں کو گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں وہ تھی لاطینی زبان، لیٹن۔ اور آج بھی پودوں کی گروہ بندی اور جانوروں کی گروہ بندی میں جو زیادہ تر زبان استعمال ہوتی ہے وہ لاطینی ہی ہے، یعنی جو نام دیے جاتے ہیں نا جانوروں کو اور پودوں کو، وہ نام لاطینی زبان میں زیادہ تر دیے جاتے ہیں۔ اب انگریزی زبان میں بھی جو ہے، انگریزی زبان نے بھی استعمال ہونا شروع کر دیا ہے۔ اسی طرح مطلب ہائیسٹ لیول سے لے کے لویسٹ لیول تک یہ ایک ہائرارکی ہے، ایک گروہ بندی کا عمل ہے
جس کو تیار کیا گیا ہے. اگر آپ دیکھیں میں مثال دینا چاہوں گا کہ تمام پودوں کو ایک بڑے گروہ میں تقسیم کیا گیا جسے ہم کہتے ہیں پلانٹ کنگڈم، یعنی ہم عالم نباتات، اور اسی طرح تمام جانوروں کو عالم حیوانات کہتے ہیں. تو یہ جو دو بڑے گروپ ہیں عالم نباتات اور عالم حیوانات، اس میں جس طرح ہم نے پیچھے کریکٹرسٹکس پڑھی کہ پودے جو ہیں وہ اپنی خوراک خود تیار کر سکتے ہیں، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کر کے جا نہیں سکتے، اسی طرح جو جانور ہیں ان کی کچھ خصوصیات ہیں جو پودوں میں نہیں ہیں. تو اس وجہ سے دو عالم بنائے گئے ہیں، ایک کو عالم نباتات کہتے ہیں اور دوسرے کو عالم حیوانات کہتے ہیں. اگر ہم پہلے کنگڈم پلانٹی یا عالم نباتات کو فردر گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں، اسے فائلم کہتے ہیں. فائلم جو ہیں مثلا اس میں پودوں میں فائلم مونیرا ہے، فائلم پروٹسٹا ہے، فائلم ایلجی ہے، فائلم فنجائی ہے، جس کی تفصیل آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں. اب اگر ہم جانوروں کی مثالیں لیں تو ایک فائلم کے اندر بے شمار گروہ ہیں، اس گروہ کو ہم کلاس کا نام دیتے ہیں. مثلا اگر ہم کلاسوں کے نام لیں تو جانوروں میں کلاس مچھلیاں ہے، فش، ریپٹیلیا ہے، ایمفیبیا ہے، پرندے ہیں اور میملز ہیں. تو اب کلاس کو فردر چھوٹے مثلا ایک کلاس لے لیں، اس میں جو چھوٹے گروہ ہیں ان کو ہم آرڈر کا نام دیتے ہیں. آرڈر جو ہے وہ فردر چھوٹے گروہوں میں تقسیم کریں تو اس کو ہم جینس کا نام دیتے ہیں. ایک جینس میں کئی سپیشیز ہوتی ہیں. سپیشی جو ہے یہ نوع کی وہ سب سے چھوٹی اکائی ہے کلاسیفیکیشن کی، یعنی گروہ بندی کی سب سے چھوٹی اکائی ہے نوع، جس میں ہم ایک جاندار کے ایک جانور کے مخصوص خصوصیات کی بنیاد پر اس کو ہم نام دیتے ہیں. مثلا اگر میں انسان کا نام لینا چاہوں کہ انسان کا سائنسی نام کیا ہے، تو یہ دو چھوٹی اکائیوں، ایک کو ہم کہتے ہیں نوع سپیشی اور دوسرے کو کہتے ہیں جینس، ان دونوں ناموں کو ملا کر ایک نام بنایا گیا ہے جسے ہم کہتے ہیں ہومو سیپین. ہومو سیپین. اب ہومو سیپین جو نام ہے یہ سپیشی اور جینس کو ملا کر بنایا گیا ہے. چونکہ اس میں دو ناموں کو ملا کر بنایا گیا ہے تو اس عمل کو ہم ایک مخصوص نام دیتے ہیں جسے کہتے ہیں بائنومیل نامنکلیچر. تو بائنومیل نامنکلیچر جو ہے یہ بھی سب سے پہلے کارلس لینیس نے ہی ہمیں طریقہ کار بتایا تھا. اب جیسا کہ بائنومیل نامنکلیچر ہے، we give double name to each and every individual from 2 units. ہم ہر جانور کو، ہر جاندار کو دو ناموں میں سے ملا کے نام دیتے ہیں، ایک سپیشی سے ہوتا ہے اور ایک جینس سے ہوتا ہے، اس لیے اس کو ہم بائنومیل نامنکلیچر کہتے ہیں. اسی طرح ایک جو رول ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نام دیتے ہیں تو جینس کا نام ہمیشہ کیپیٹل لیٹر سے لکھا جاتا ہے اور جو سپیشی کا نام ہے وہ ہمیشہ سمال لیٹر سے سٹارٹ ہوتا ہے. مثلا اگر ہم گھر میں موجود بلی کا سائنسی نام لیں تو اس کو ہم کہتے ہیں فیلس ڈومیسٹیکس، کیٹ. فیلس ڈومیسٹیکس میں فیلس کو دیکھیں، یہ ہے جینس سے نام لیا گیا ہے، حالانکہ بلی ہے نا، شیر کا تعلق بھی اسی جینس سے ہے. یعنی شیر کا نام جب آپ کوئی کسی ٹائیگر کا یا شیر، یہ ساری ایک فیملی بنتی ہے، وہ جینس سے بڑی جو ہے نا وہ فیملی ہے. اس فیملی کے اندر جب ہم نام لیتے ہیں آگے اگلا جو سپیشی کا نام ہے وہ چینج ہو جاتا ہے تو وہ جانور جو ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے. مثلا فیلس ڈومیسٹیکس میں فیلس کا ایف کیپیٹل ہوگا، لیکن ڈومیسٹیکس جو ہے وہ چونکہ سپیشی سے لیا گیا نام ہے لہٰذا اس کا فرسٹ لیٹر سمال لیٹر ہوگا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پلانٹ کنگڈمز میں ہم نے کچھ کنگڈمز کے حوالے سے
چیزیں دیکھنی ہیں تو سب سے پہلے آتا ہے کنگڈم مونیرا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کنگڈم مونیرا کے اندر چھوٹے چھوٹے جاندار جس طرح کے بیکٹیریا ہیں اور کچھ پانی میں پائے جانے والے پودے جن کو ہم بلو گرین ایلجی بھی کہتے ہیں، اس گروہ کا حصہ ہیں۔ کنگڈم مونیرا میں ان کو رکھا گیا ہے۔ ان کے جو جسم ہیں وہ ایک سیل پر مشتمل ہیں، یعنی تمام ایسے جاندار جو ایک سیل پر مشتمل ہیں ان کو کنگڈم مونیرا میں رکھا گیا ہے، اور ان کی سٹرکچر جو ہے، ان سیلز کی سٹرکچر ایک پودے سے دوسرے پودے یا ایک جاندار سے دوسرے جاندار میں تبدیل ہوتی ہے۔ وائرسز، شروع میں وائرسز کو بھی کنگڈم مونیرا میں رکھا گیا۔ آپ وائرس کے نام سے تو واقف ہوں گے کہ وائرس بہت سی بیماریاں بھی پھیلاتا ہے، اور وائرس جو ہے اس کی یہ سیل بھی نہیں ہے، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وائرس کا جو جسم ہے اس کو ہم ایک سیل یا ایک خلیہ بھی نہیں کہہ سکتے، یہ اس سے بھی چھوٹا ہے، کیونکہ یہ خلیے کے اندر موجود ہونے والی تمام جو اشکال ہیں وہ بھی اس کے اندر پوری نہیں ہیں۔ اسی طرح دیگر جو اسمالسٹ چھوٹے چھوٹے جاندار ہیں جن کو ہم عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، وہ بھی اس کنگڈم کا حصہ ہیں۔ اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں الیکٹران مائکروسکوپ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ آگے ہے کنگڈم پروٹسٹا۔ تو یہ جو کنگڈم ہے اس میں جو زیادہ تر جاندار ہیں ان کو ہم یک خلوی جاندار کہتے ہیں، یونی سیلولر آرگینزمز۔ تو ان کو دیکھنے کے لیے بھی ہمیں مائکروسکوپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس گروپ میں کچھ سبز فیملی، یعنی مراد یہ ہے کہ گرین جو کلرڈ فیملی ہے اس کے جاندار بھی کنگڈم پروٹسٹا کا حصہ ہیں، کیونکہ ان کے اندر کلوروفل ہوتا ہے، اور کلوروفل جو ہے وہ ان جانداروں کو خوراک بنانے میں مدد دیتا ہے۔ مثلا اس میں آپ کلیمائڈوموناس ایک مثال لے لیں۔ کلیمائڈوموناس جو ہے یہ ایک پودا ہے جس کے اندر کلوروفل ہوتا ہے، اپنی خوراک خود بنا سکتا ہے۔ اس کے اندر دوسرے جو جانور ہیں جو خوراک کو ہضم کرتے ہیں، مثلا امیبا ہے، پیرامیشیم ہے، یہ اس کی اہم مثالیں ہیں کنگڈم پروٹسٹا کی۔ اب جب ہم کلاسیفیکیشن کی بات کرتے ہیں تو یاد رہے کہ یہ ہماری بک کا حصہ ہے۔ اب فردر ان چیزوں میں بھی تحقیقات ہونے کے بعد مزید تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ اب جو کنگڈم پروٹسٹا ہے اس میں پائے جانے والے جانداروں کو ہم پروٹوزوا کا نام بھی دیتے ہیں۔ پروٹوزوا جو ہیں اس کے لیے ایک الگ فائلم بھی بنایا گیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم فائلم پروٹوزوا کو بھی دیکھیں گے۔ آگے آتا ہے کنگڈم فنجائی۔ یہ کنگڈم فنجائی میں یاد رہے کہ ایسے جاندار شامل ہیں جو سیپروفائٹس کہلاتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ مردہ جو اجسام ہوتی ہیں ان پہ یہ گرو کرتے ہیں، اگتے ہیں، ان میں بعض اوقات بیماریاں بھی پھیلاتے ہیں۔ مثلا آپ نے کھمبیاں دیکھی ہوں گی، جو کھمبیاں وغیرہ ہیں یہ گلے سڑے فروٹس اور اگر آپ ڈبل روٹی رکھ دیتے ہیں اس پر بھی اگ جاتی ہیں نا۔ تو ایسے تمام جاندار جو پودے ہیں ان کو ہم کنگڈم فنجائی میں رکھتے ہیں۔ یہ چونکہ دوسرے مردہ اجسام پر اگتے ہیں لہٰذا ان کو ہم سیپروفائٹس کا نام دیتے ہیں۔ تو سیپروفائٹس ایسے جاندار ہوتے ہیں جو اپنی خوراک مردہ اجسام سے حاصل کرتے ہیں، ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو بھی گلنے سڑنے میں یہ مدد دیتے ہیں۔ مثلا ییسٹ ہے، اور ان کے کچھ فائدے بھی ہیں۔ آپ دیکھیں جو ییسٹ ہے نا، یہ ڈبل روٹی بنانے میں استعمال ہوتی ہے، پنیر بنانے میں استعمال ہوتی ہیں۔ تو یہ سائنسدانوں کا کمال ہے کہ انہوں نے ایک بائیو ٹیکنالوجی کے عمل کے ذریعے بے شمار ایسے جانداروں کو جو کسی وقت ہمارے لیے نقصان دہ تھے ان کو ہمارے فائدے کے لیے بھی استعمال کر لیا ہے۔ ان کے زیادہ تر مثلا فرمنٹیشن جسے ہم کہتے ہیں عمل
تبخیر. تو عمل تبخیر میں ہمیں یسٹ یا جیسے پھپھوندی وغیرہ ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. اب ان کی اگر سٹرکچر کو دیکھیں ہم تو ان کی سٹرکچر میں ایک ہائفی ہوتا ہے, نیچے سٹولونز ہوتے ہیں. ہائفی جو ہوتے ہیں نا وہ مردہ اجسام کے اندر یہ جڑوں کا کام کرتے ہیں. جڑوں کا کام کیا ہوتا ہے بڑے پودوں میں کہ وہ جہاں پہ پودے اگتے ہیں وہاں سے نمکیات اور خوراک وغیرہ جذب کرتے ہیں. اسی طرح یہ جو ہائفی ہیں جو کنگڈم فنجائی کے پودوں میں یعنی جانداروں میں موجود ہوتی ہیں, یہ ان مردہ اجسام سے اپنی خوراک جو نمکیات کی شکل میں ہے یا دوسرے غذائی اجزاء ہیں ان کو جذب کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اب ہم فنجائی کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں تمام ایسے پودے شامل ہیں جن میں کلوروفل یا کلوروفل جیسے کچھ ایسے اجسام موجود ہوتے ہیں جو پودوں کو خوراک بنانے میں مدد دیتے ہیں. یہ فنجائی کی مثالیں جو ہیں یہ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بے شمار قسم کی کھمبیاں یہاں موجود ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں کنگڈم ایلجی. کنگڈم ایلجی میں تمام ایسے جاندار شامل ہیں جو اپنی خوراک خود تیار کر سکتے ہیں کیونکہ ان میں کلوروفل یا کلوروفل جیسے اجسام موجود ہیں جو سورج کی روشنی کی مدد سے اپنی خوراک خود تیار کر سکتے ہیں. اور یہ مزے والی بات یہ ہے کہ زیادہ تر الجی جو ہیں وہ پانی میں رہتے ہیں. آپ نے اکثر جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر سمندر کے اندر موجود بے شمار الجی کی اشکال کو دیکھا ہوگا. کچھ الجی چھوٹے ہوتے ہیں, کچھ الجی بڑے ہوتے ہیں اور مختلف رنگوں کے بھی ہوتے ہیں. مثلا جس کا رنگ سبز ہے اس کو ہم گرین الجی کہیں گے, جن میں سرخ پگمنٹ ہے ان کو ہم کہیں گے ریڈ الجی, جن میں پرپل ہے ان کو ہم پرپل الجی کا نام دے دیتے ہیں. اسی طرح میں نے جو بتایا یہ زیادہ تر سمندر میں رہتے ہیں تو ایک ایکویٹک آرگینزمز ہیں. سمندری جھیلوں میں بھی پائے جا سکتے ہیں, یہ دریاؤں میں بھی پائے جاتے ہیں. تو یہ بات ہے کہ یہ نمدار حصوں میں پتھروں کے ساتھ, اس کے علاوہ جھیلوں میں, دریاؤں میں اور سمندروں میں پائی جاتی ہیں. تو یہ خوراک کی فراہمی میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں کیونکہ جو کنگڈم پروٹسٹا کے جاندار ہیں ان کو بھی جو ہے اس میں کچھ جو کنگڈم ایلجی کے جاندار ہیں ان کو پروٹسٹا کے اندر بھی پلیس کیا گیا ہے کیونکہ ان کی خصوصیات ان سے بھی ملتی جلتی ہیں. اسی طرح یہ جب ریپروڈیوس ہوتے ہیں یعنی ان میں عمل تولید جو ہے وہ سیکشول اور اے سیکشول دونوں طریقوں سے ہوتا ہے. اس کے علاوہ سپور, مثلا جو اے سیکشول کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں سپور بنتے ہیں یا پودے کے مختلف حصے جو ہیں ان کو کاٹ کے جیسے ہم بڈنگ کہتے ہیں اس کے ذریعے بھی ان کو عمل تولید میں مدد ملتی ہے. یہ کنگڈم ایلجی کے کچھ مثالیں ہیں. جیسا کہ یہ دیکھیں آپ کو ریڈ کلر نظر آ رہا ہے, اس میں ریڈ پگمنٹ ہے, اس کو ہم ریڈ ایلجی کا نام دیتے ہیں. یہ دیکھیں کلیمائڈوموناس ہے, یہ بھی گرین کلر ہے. اسی طرح یہاں پہ یہ دیکھیں تو یلو کلرڈ جس میں یلو پگمنٹ ہے اس کو ہم یلو ایلجی کا نام دیتے ہیں. تو اسی طرح جس طرح کا پگمنٹ ہوگا اس طرح کا کلر امپارٹ ہوگا اور اس کو ہم اس طرح کی ایلجی کا نام دے دیتے ہیں. اب ہم آتے ہیں کنگڈم پلانٹا کی طرف یعنی عالم نباتات کی طرف. یہ وہ کنگڈم تھے پہلے کہ جو شروع میں ان 5-6 کنگڈمز میں عالموں میں تقسیم کیا گیا تھا, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب گروہ بندی کرنے والے سائنسدانوں کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی ہے. تو یہ ہم شروع والی چیزیں پڑھ رہے ہیں. تو کنگڈم پلانٹ کے اندر تمام پودے جن میں کلوروفل موجود ہوتا ہے اور وہ سبز رنگ کے ہوتے ہیں, اور یہ چھوٹے سے پودے سے لے کے بڑے سے بڑے پودے تک اس میں شامل ہیں. اس کے اندر فردر 2 گروپ ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں
یعنی فلاورنگ پلانٹس، اور دوسرے کو کہتے ہیں نان فلاورنگ پلانٹس۔ نان فلاورنگ پلانٹس وہ ہوتے ہیں جن میں پھول نہیں بنتے، اور فلاورنگ پلانٹس وہ ہوتے ہیں جن میں پھول بنتے ہیں۔ تو اب ہم پہلے نان فلاورنگ پلانٹس کے حوالے سے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ نان فلاورنگ پلانٹس کے کون کون سے گروپ ہیں۔ اس کے اندر جیسا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایسے پودے جن میں پھول موجود نہیں ہوتے، ان میں پتے موجود ہوتے ہیں، فروٹ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ پھول نہیں ہوتے تو پھولوں سے بننے والا جو فروٹ ہے وہ موجود نہیں ہوتا، لیکن فروٹ کی ایک اور قسم ان میں بنتی ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کے جو گروہ ہیں وہ ہیں برائیوفائٹس، ٹریڈوفائٹس اور جیمنوسپرمس۔ تو برائیوفائٹ جو گروپ ہے اس کا عالم نباتات کا، اس میں نہ تو پھول ہوتے ہیں، اور برائیوفائٹس کے اندر بعض اوقات اصلی جڑیں اور پتے بھی شامل نہیں ہوتے، ان میں موجود نہیں ہوتے، لیکن تھوڑی سی ویریشن ہے کہ کہیں موجود ہوتے بھی ہیں تو ان کی شکل ان پتوں کی طرح، ان جڑوں کی طرح نہیں ہوتی کہ جو فلاورنگ پلانٹس میں یا بڑے پودوں میں ہوتی ہیں۔ یہ زیادہ تر پہاڑوں پہ اور ہلی ایریاز میں، شیڈی ایریاز میں، یعنی سایہ دار جگہوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ کچھ جو برائیوفائٹس ہیں ان کے جو پتے ہوتے ہیں ان کو ہم تھیلس کہتے ہیں، یعنی تھیلس نما ان کی سٹرکچر ہوتی ہے۔ اب ان میں جو ہو سکتا ہے کہ جس طرح میں نے بتایا جڑیں نہیں ہوتی، اگر جڑیں نہیں ہوتی تو وہ زمین سے پانی اور نمکیات کو جذب کرتے ہیں، اس کے لیے ان کے ہائفی ہوتے ہیں یا سٹولونز ہوتے ہیں۔ تو ہائفی کا نام آپ نے جو ہے وہ اچھی طرح یاد رکھنا ہے کہ برائیوفائٹس کے اندر زمین سے پانی اور نمکیات کو جذب کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ہائفی موجود ہوتے ہیں۔ اس طرح ہم کچھ ایسی اشکال جو جڑوں کے طور پہ کام کرتی ہیں، سٹیم تنے کے طور پہ کام کرتی ہیں، وہ موجود ہوتی ہیں۔ ان کو ہم رائزائڈس کا نام بھی دیتے ہیں، رائزائڈس کا، اور رائزائڈس کا نام جو ہے، کام جو ہے وہ ایسا ہی ہے جو جڑوں کا ہے۔ اب آپ دیکھیں ان برائیوفائٹس کے اندر بھی پودوں میں کلوروفل موجود ہوتا ہے اور وہ اپنی خوراک خود تیار کر سکتے ہیں، لہٰذا برائیوفائٹس کے اندر موجود جتنے بھی پودے ہیں ان کو ہم آٹوٹرافس کہتے ہیں۔ آٹوٹرافس یعنی خود پروردہ سے مراد یہ ہے ایسے جاندار اور ایسے پودے جو اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے کچھ برائیوفائٹس کی مثالیں موجود ہیں، جیسے کلوریلا ہے، کلیمائڈوموناس ہے، وہ چیریا ہے۔ اس میں اگر ہم سارگیسم کو دیکھیں یا فیوکس کو دیکھیں تو ان پودوں میں رائزائڈز بھی موجود ہوتے ہیں اور یہ اپنی خوراک خود تیار کر سکتے ہیں۔ آگے جب ہم بڑھتے ہیں، اگلا جو گروہ ہے اس کو ہم ٹریڈوفائٹس کا نام دیتے ہیں۔ ٹریڈوفائٹس کے اندر بھی جتنے پودے ہیں ان میں کلوروفل موجود ہوتا ہے، لیکن ان میں پھول موجود نہیں ہوتے۔ جب پھول نہیں ہوتے تو بیج بھی نہیں ہوتے، یقیناً جب پھول نہیں ہوں گے تو ان کے اندر صحیح وہ جو بڑے پودوں میں بنتے ہیں نا بیج، وہ بیج بھی شامل نہیں ہوتے۔ ان میں جو ریپروڈکشن ہے، یعنی گروتھ کے لیے جو ریپروڈکشن کا عمل ہے، عمل تولید، وہ سپورز کے ذریعے ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے اجسام ہوتے ہیں سپورز، جو ان کے مطلب سپوروفائٹ میں بنتے ہیں، اور جب وہ پک جاتے ہیں تو وہ ہوا میں بکھر جاتے ہیں، اور جب انہیں کوئی مناسب ماحول ملتا ہے تو اس مناسب ماحول میں وہ دوبارہ گرو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ان میں کلوروفل بھی ہوتا ہے۔ کلوروفل کی جب بھی بات آئے کلوروفل کی تو کلوروفل کی موجودگی میں پودے اپنی خوراک خود تیار کر سکتے ہیں۔ اب ایک اور جو ان کی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ جیسا پیچھے بتایا برائیوفائٹس میں کہ ان میں تنا نہیں ہوتا، یعنی ویل ڈیولپڈ جو سٹیم ہے وہ نہیں ہوتی، لیکن ٹریڈوفائٹس میں ویسکولر بنڈلز ہوتے ہیں۔ ویسکولر بنڈل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا سائز تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور یہ زمین سے نمکیات اور پانی کو
جو ہے وہ ویسکولر بنڈلز کے ذریعے زائلم نالیوں کے ذریعے پودے کے دوسرے حصے تک پہنچاتے ہیں، اور جو خوراک پتوں میں بنتی ہے اس خوراک کو فلوئم نالیوں کے ذریعے پودے کے دوسرے حصوں تک پہنچاتے ہیں۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں نالیوں کا ایک سسٹم موجود ہوتا ہے جس کے ذریعے پانی اور خوراک وغیرہ جو ہے وہ پودے کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں جاتی ہے۔ یہ ٹھنڈے، سایہ دار اور جہاں پہ کوئی ڈمپ وغیرہ لگا ہو ان علاقوں میں گرو کرتے ہیں۔ اس کی اگر ہم باڈی کی سٹرکچر کو دیکھیں تو اس میں جڑ، تنا اور پتے جو ہیں وہ واضح طور پہ موجود ہوتے ہیں۔ ان کی مثالیں ہارس ٹیل ہے، کلب موسز ہیں، سائلوٹم ہے، ایڈینٹم ہے، ٹیرس ہے اور ڈرائپٹرائٹس ہے۔ اگر ہم مثالیں دیکھنا چاہیں تو یہ اس کی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چند ایک جو ٹریڈوفائٹس ہیں یہ نیچے ان میں سپورنجیم موجود ہے، یہاں پہ دیکھیں یہ رائزائڈز بھی موجود ہیں۔ تو یہ ڈسٹنگش کرتے ہیں، یہ بلیک بریڈ موس ہے، یہ گرین ایلجی ہے، تو چند ایک یہ فرنز ہیں اور موسز وغیرہ ہیں۔ فلاورنگ اب تیسرے نمبر پہ جو آتا ہے وہ فلاورنگ پلانٹس آتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں فلاورنگ پلانٹس، تو آپ فوراً جان جائیں گے کہ فلاورنگ پلانٹس میں پھول بنتے ہیں۔ لیکن میں فلاورنگ پلانٹ سے موو کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ ایک اور گروہ کا تذکرہ کروں گا جسے ہم کہتے ہیں جیمنوسپرمز۔ جیمنوسپرمز ایسے پودے ہیں کہ جو ٹھنڈے علاقوں میں پیدا ہوتے ہیں، پہاڑی علاقوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آپ مری گئے ہوں، کاغان، مانسیرا، سوات وغیرہ گئے ہوں تو ہمیں بہت بڑے اونچے اونچے درخت نظر آتے ہیں۔ ان کی جو اہم خصوصیات ہیں، ان اہم خصوصیات میں کہ ان کے پتے نوکیلے ہوتے ہیں، ان میں پھول نہیں بنتے، ان کے قد بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، ان میں ویسکولر بنڈل جو ہیں یعنی جیسے زائلم اور فلوئم جیسی جو نالیاں ہیں وہ بہت اعلیٰ حد تک اس میں ڈیولپڈ ہوتی ہیں، موجود ہوتی ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جو دوسری مثالیں ہیں وہ ہیں پائن ٹریز، جیسا میں نے آپ کو بتا دیا، جس کو کہتے ہیں نیکڈ سیڈ۔ میں آپ کو یہاں ایک فرق بتاتا چلوں جیمنوسپرمز میں اور اینجیوسپرمز میں، اور وہ بہت بڑا فرق کیا ہے کہ آپ اگر اخروٹ کھاتے ہیں، آپ ایک بادام کھاتے ہیں، چلغوزہ کھاتے ہیں، تو جو فروٹ ہے نا وہ بیج کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ اینجیوسپرم کی بات کرتے ہیں جو آگے چل کے ہم پڑھیں گے، مثلا مالٹا کھاتے ہیں تو وہاں بیج اندر ہوتا ہے اور پھل باہر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ایک مثال ہے جیمنوسپرمز اور اینجیوسپرمز میں فرق کرنے کے لیے کہ جیمنوسپرمز میں پھل اندر ہوتا ہے، بیج باہر ہوتا ہے، جبکہ اینجیوسپرمز میں بیج اندر ہوتا ہے اور پھل باہر ہوتا ہے۔ مثلا آپ امرود لے لیں، امرود کا کوئی پوچھے کہ یہ کون سے گروہ سے تعلق رکھتا ہے، تو آپ اس کی ایک یہ خصوصیت ہے کہ بیج جو ہے وہ اندر ہے، پھل باہر ہے۔ ہم باہر سے کھانا شروع کر دیں، اندر ہمیں بیج نظر آتے ہیں، لہٰذا وہ اینجیوسپرم ہے۔ لیکن آپ چلغوزہ کھاتے ہیں تو چلغوزہ اوپر سے ہم اس کا چھلکا اتارتے ہیں بیج کا، اور اندر ہم فروٹ کھاتے ہیں، لہٰذا وہ جیمنوسپرم ہے۔ تو جیمنو کا مطلب ہی نیکڈ سیڈ ہے۔ اب فلاورنگ پلانٹس کی طرح اس کے اندر جو بیج ہیں وہ اووری میں نہیں بنتے، سیڈز آف جیم۔ اور دوسری ایک اور بات ہے، اینجیوسپرم جو ہیں وہ فلاورنگ پلانٹ ہیں، جبکہ جیمنوسپرم جو ہیں وہ نان فلاورنگ پلانٹ ہیں، یعنی یہ بے پھول پودے ہیں جیمنوسپرم، جبکہ اینجیوسپرم جو ہیں وہ پھولدار پودے ہیں۔ اسی طرح اب آپ خود بھی مثالیں لے سکتے ہیں، مثلا سائکڈ ہے، جینٹم ہے، ایفیڈرا ہے، اسی طرح سرو ہے اور بے شمار شربز ہیں جو اس میں شامل ہیں، اور زمین کے زیادہ تر حصے پر جیمنوسپرم جو ہیں یہ پائے جاتے ہیں۔ اب ہم جیمنوسپرمز کی کچھ زندہ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کو بہت بڑے بڑے یہ کون آپ کو نظر آ رہی ہے، اسی طرح اس کون کے اندر آپ کو پتہ ہے چلغوزے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس کا
اکنامک فائدہ ہے، مالی فائدہ ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں جیمنوسپرمز کا، کہ اس سے ہمیں ٹمبر حاصل ہوتی ہے، لکڑی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کئی مرکبات حاصل ہوتے ہیں جن سے دوائیاں بنتی ہیں۔ مثلا آپ چیڑ کا درخت لیں تو چیڑ کے درخت سے چیڑ حاصل ہوتی ہے۔ اب چیڑ کئی بیماریوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ چلیں اسی حوالے سے میں نے اس کے فائدے بھی آپ کو بتا دیے۔ اب ہم آتے ہیں فلاورنگ پوائنٹس کی طرف، لیکن فلاورنگ پوائنٹ سے پہلے چند ایک کی پوائنٹس ہیں کہ لارجسٹ گروپ آف پلانٹس وچ کنسسٹ آف آل پلانٹس از نیمڈ ایز کنگڈم پلانٹائی، یعنی عالم نباتات کہتے ہیں جو کہ پودوں کا ایک بہت بڑا گروہ ہے۔ اس میں اس کو ہم پھولدار اور بے پھول پودوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ جو بے پھول پودے ہیں اس میں الجی بھی ہے، برائیوفائٹس ہیں، ٹریڈوفائٹس ہیں، جیمنوسپرمز بھی ہیں، کیونکہ ان کے پھول نہیں ہوتے اور ان کا فروٹ بھی نہیں بنتا۔ اسی طرح جو فلاورنگ پلانٹس ہیں یا جن کو ہم اینجیوسپرمز بھی کہتے ہیں، ان کے اوپر پھول ہوتے ہیں، پھولوں میں فرٹیلائزیشن کا عمل ہوتا ہے، پھر ان میں بیج بنتے ہیں اور وہ بیج جو ہیں ان کی تولید کے لیے استعمال ہوتے ہیں دوبارہ، یعنی ہم جب پودا اگاتے ہیں تو بیج سے اگاتے ہیں۔ اب اینجیوسپرم جو پودے ہیں جن کو ہم فلاورنگ پلانٹس بھی کہتے ہیں، ان کی آگے مزید دو قسمیں ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں مونو کاٹیلیڈنس اور دوسرے کو کہتے ہیں ڈائی کاٹیلیڈنس۔ مونو کاٹیلیڈنس یک دالہ اور ڈائی کاٹیلیڈنس دو دالہ۔ آپ نے گندم کا بیج دیکھا ہوگا، آپ نے مکئی کا بیج دیکھا ہوگا، یہ مونو کاٹیلیڈنس ہے۔ کہ اب اس کے اگر آپ پتے کو دیکھیں تو پتے میں جو لیف کی وینیشن ہے، جو وینز ہیں نا، وہ ایک دوسرے کے متوازی چل رہی ہوتی ہیں، جبکہ جو ڈائی کاٹ ہے، مثلا آپ چنے کا پودا لے لیں یا چنے کا بیج لیں، اس کو توڑیں گے، اس کے اندر سے دو دالیں نکلیں گی۔ آپ مسور کی دال کا ایک بیج لے لیں، اس کا اوپر سے چھلکا اتاریں گے تو اندر سے دو دالیں نکلیں گی۔ اب ان کے پتوں کو اگر آپ دیکھیں تو پتوں میں واضح فرق آپ کو نظر آئے گا۔ آج عزیز طلباء، ہم نے میرا خیال ہے کہ کافی دلچسپ چیزیں پڑھیں۔ یہ معلومات جو ہیں وہ آپ کتاب سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کا جو سیشن ہے یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔